کہتے ہیں ایک بار ہارون نے یونان سے کسی حکیم کو بڑی عزت سے بلایا۔ جب وہ بغداد سے پہنچا تو ہر طرف اس کی حکمت کا شہرا ہو گیا۔ اسے دربار میں بڑی عزت سے نوازا گیا۔ لوگ جوک در جوک اس سے ملنے کو آنے لگے، جن میں خاص طور پر شہر کے معزز عمراء اور اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے۔ جب اس کا شہرا ہر طرف ہو گیا تو بہلول دانا کو بھی علم ہوا اس کی حکمت کا۔ اسی غرض سے ملاقات کے واسطے دربار میں آ گئے۔ خلیفہ سمیت سبھی امراء کو علم تھا کہ بہلول مخصوص لباس میں ہی گھومتے ہیں، مگر جب حکیم صاحب نے دیکھا تو بہت ناگوار محسوس کیا۔ حضرت بہلول دانا نے دیکھا کہ حکیم دربار میں بڑی شان سے بیٹھا ہے، وزیر امیر اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ بہلول کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور حکیم صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ حکیم بہلول کی حیت قضائی دیکھ کر اسے پاگل سمجھا اور مذاق اڑانے کی غرض سے کہنے لگا، جناب میں حکیم ہوں اور میں مردوں کو زندہ کرنے کا کام کرتا ہوں۔ دربار میں دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی۔ بہلول بھی ہنسی کی آواز سن کر مسکرا دیے۔ حکیم صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، جناب حکیم صاحب قبلہ، برائے کرم آپ زندوں کے حال پر رحم کریں، باقی رہے مردے تو ان کو زندہ کرنا آپ اپنا انعام سمجھ لیں۔ دبی دبی ہنسی قہقہوں میں بدل گئی۔ ہارون بھی ہنسنے والوں میں شامل تھا۔ حکیم کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی معمولی ذہانت رکھنے والا آدمی نہیں لگتا۔ لکھا ہے کہ وہ حکیم اس قدر شرمندہ ہوا کہ اس دن واپس اپنے دیس چلا گیا۔ بات ہے تو ہنسی کی، مگر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر اپنی رائے قائم نہ کریں۔ عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ مقبول ہو، کیونکہ خوبصورت چہرہ کبھی بھی خوبصورت دل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پرانے وقتوں میں حمام ہوا کرتے تھے، یہاں لوگ غسل کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب بہلول دانا حمام کے لیے گئے تو وہی پرانی گدڑی لپیٹے ہوئے تھے، پوشاک بھی بوسیدہ تھی اور لباس بھی کوئی خاص عمدہ نہ تھا۔ حمام کے حمامیوں نے جب بہلول کو آتے دیکھا تو حلیہ دیکھ کر کوئی خاص توجہ نہ دی، جبکہ باقی اگر کوئی گاہک آتا دکھائی دیتا تو خوب آؤ بھگت کرتے۔ بہلول دانا کو بہت ناگوار گزرا۔ خیر، اللہ اللہ کر کے کافی دیر کے بعد باری آئی تو انہوں نے بہلول کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی اور حسب منشا نہانے کا کیسا بھی ان کے بدن پر نہ رگڑا۔ اب حضرت نے ٹھان لی کہ ان کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ بہلول جب نہانے سے فارغ ہوئے تو جانے سے پہلے اپنی جیب سے 10 دینار نکال کے حمام کے مالک کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مالک اتنی زیادہ اجرت دیکھ کر بہت حیران ہوا اور جی ہی جی میں خوش بھی، مگر چہرے پر شرمندگی کے آثار بھی نمایاں تھے کہ ہم نے بہلول کی خاطر مدارت نہ کی، جبکہ وہ تو سب سے زیادہ اجرت دے کر جا رہے ہیں۔ حضرت نے اس کی ندامت پر کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چل دیے۔ اگلے ہفتے بہلول پھر غسل کے لیے جب حمام کی طرف گئے تو بہلول کو آتے دیکھ کر حمامیوں نے بڑی شفقت سے ہاتھوں ہاتھ لیا، چنانچہ خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ جب بہلول حمام سے فارغ ہو گئے تو جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 دینار نکال کر مالک کو پیش کر دیا۔ مالک 1 دینار قیمت دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کیا مذاق ہے؟ اتنی خاطر مدارت کی صرف یہ اجرت؟ قبلہ، یہ 1 دینار تو میں نے پچھلے ہفتے کی اجرت دی ہے، اور جو پچھلے ہفتے 10 دینار دے کر گیا تھا وہ اس ہفتے کے ہیں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ گاہکوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ مالک بہت شرمندہ ہوا اور اپنے ملازموں کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کی۔